بسم الله الرحمن الرحيم ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، میرا بندہ اب میری طرف آ جا۔ ایک ہوتا ہے آ جا اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا۔ آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا، اور واپس آ جاؤ کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں گا؟ طلب کئی تو ہو من بعید، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال کروں، باہیں کھول کے استقبال کروں۔ اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے۔ وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، میرا بندہ اب میری طرف آ جا۔ ایک ہوتا ہے آ جا اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا۔ آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا، اور واپس آ جاؤ کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی، میں تیری آس لگا کے بیٹھا ہوں۔ اتنا شہنشاہ جو نہ جگہ کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ وہ کسی سنگی ساتھی کا محتاج، نہ کسی لشکر کا محتاج، نہ وہ عرش فرش کا محتاج، نہ وہ نبیوں کا محتاج، نہ وہ ولیوں کا محتاج، نہ وہ انسان جنات کا محتاج، نہ وہ جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل کا محتاج، نہ وہ کرسی کا محتاج، نہ وہ لوح و قلم کا محتاج، نہ وہ آگ پانی مٹی ہوا کا محتاج۔ وہ کہتا ہے واپس آ جا، واپس آ جا۔ تم کسی نوکر کو نکال دو، وہ آ کے معافی بھی مانگے، کرتا جا جا جا، نہیں میں نہیں تینوں رکھنا، اور اس کی ساری زندگی نافرمانی کرو، ساری زندگی اس کی طرف سے پکار ہے، آ جا آ جا میرے بندے، آ جا آ جا، اور میں قربان جاؤں۔ تم کسی سے لڑ پڑو، پھر اس کے معافی مانگنے جاؤ، وہ تمہیں کہے گا آؤ جی شیخ صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، جب وہ دروازہ نہیں کھلوائے گا، نوکروں سے کہے گا کہہ دو گھر میں نہیں ہے، چلا جائے، پھر مجھے اپنی شکل نہ دکھا۔ والدین کہتے ہیں اولاد کو نکل جاؤ، ہمیں اپنی شکل نہ دکھاؤ، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں گا؟ طلب کئی تو ہو من بعید، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال کروں، باہیں کھول کے استقبال کروں۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی کہ آسمان تک گناہ چلے جائیں تو جتنے مرضی کیے ہوں، ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کے بغیر تو شمر حسین کو تم نے برابر کر دیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف حسین اور اہل بیت کا پاک خون بہ رہا ہو، اور ایک طرف شمر خنزیر وہ تلواریں لہرا رہا ہو، تو دونوں کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھا دے گا۔ این تو بے انصافی کوئی نہیں میرے رب دی بارگاہ چ۔ آ جا۔ تو ایک نوجوان آ گیا میرے پاس مانچسٹر میں، کہا جی کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ میں کہا ہاں، کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف کر دے گا؟ میں کہا ہاں۔
نہیں میرے بہت زیادہ گناہ ہیں. میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگا 35 سال. میں کہا تیرے گناہ تھا تیرے گھر دی چھت تک نہیں گئے. وہ تو کہہ رہا ہے آسمان تک لے آ تو میں معاف کر دوں گا. اس کی معافی کو دیکھو تو صحیح, سمجھو تو صحیح. معاف کرنا اس کی خوشی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا فائدہ ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم, تم میرے شکر گزار بنو میں راضی ہو جاؤں. تم 1 کرو گے میں 10 دوں گا. یہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا. یہی آیت ہمارے لیے بھی آئی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. درود پڑھو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے ہاتھ اٹھایا, یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے, میری امت کو زیادہ دے. زد امتی, ٹھیک. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دیں, میرے اوپر خرچ کریں. آج بنیر پہ خرچ کرو, سوات پہ خرچ کرو, ان پہاڑوں پہ خرچ کرو, جتنا دے سکتے ہو دو. ہماری فاؤنڈیشن وہاں کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جتنا آپ دے سکتے, کسی کی بھی فاؤنڈیشن کو دو, لیکن ہماری فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم اوپر پہاڑوں پہ جا کے لوگوں گھر بنانا شروع کیے ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. تو اللہ نے کہا کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. مینوں قرضہ دیو. یہاں تو قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جس لئے کوئی اگر قرضدار قرضہ مانگے تو ہنس کے دکھا دیو. ان کی اللہ کی قسم ان کی وہ تجوریوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے, اگلے ہفتے آوے آ جائے. اللہ کا واسطہ ہے اس پیسوں پہ ایمان نہ بیچو. اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں, تجارت کو حلال کر لو, حلال کر لو, صحیح کر لو. رب دکان نہیں ہے, 8 بازار نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, لوہا مشین دھاگا نہیں ہے. رب اللہ ہے. رب بولو, رب, اور زور سے رب. اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن فیعینی رغیف عیش اسوقہ الیہ. 7 زمین آسمان آئے میں نہیں تھکا, تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. انی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی. جو میرے نافرمان ہیں میں ان کو نہیں بھولتا, تم میرے ماننے والے تمہیں کیسے بھولوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے, میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے, یا اللہ یہ تو گل کوئی صاف نہیں ہوئی, تھوڑی صاف کر کے ہور دے میری امت نو. اللہ نے کہا ٹھیک. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اچھا میرے حبیب, آپ کی امت کی ایک نیکی, 1 روپیہ, ایک نیکی 700 گنا کر کے لکھوں. اتنا بڑا پروفٹ تو ہیرن بیچنے میں بھی نہیں ہے کہ 1 روپے کی پوڑی بیچو اور 700 روپے مل جائیں. اللہ کہہ رہا 700 دوں گا, 700. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ. آپ ہمارے سامنے اب تھے, ہم آپ کے پاؤں چومتے, آپ کا ماتھا چوم. آپ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر. پھر ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے, زیادہ فرما, زد امت. تو پھر اللہ نے کہا چل حساب کتاب چھڑ. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فیصل آباد میں جو آپ کی امتوں کے صبر والے ہیں, ایران میں, عراق میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, ہندوستان میں, امریکہ میں, افریقہ میں, ایشیا میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, جہاں جزیروں میں, صحراؤں میں, جنگلوں میں, پہاڑوں میں, وادیوں میں, دیہاتوں میں, کچے گھر, پکے گھر, چھوٹے گھر, بڑے گھر, امیر, غریب, مالدار, جو صبر والے ہوں گے, مرد عورت, ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے, بے حساب دوں گا, بے حساب. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ تو جس کے خزانے کم ہی نہ ہوں,
ہمیں تو دینے کے لیے لینا پڑتا ہے. میرے پاس میں پچھلے 40 یہ فاؤنڈیشن تو اب بنی، میں تو پچھلے 40 سال سے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں. جب وہ زیادہ ہو گئے تو پھر فاؤنڈیشن بنائی کہ میرے اکیلے کے بس کا نہ رہا. تو مجھے تو لینا پڑتا ہے اپنے اسباب سے لے کر، پھر میں آگے دیتا ہوں. اور میرا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے. یہ نہیں کہ وہ تو کل سونے دے اٹا پہنی ہوئی ہیں تو بچوں کٹ کٹ کے دیندہ ہے. ابراہیم بن اعظم رحمت اللہ علیہ کشتی پہ سوار ہونے لگے تو وہ ایک دینار لے رہا تھا مسافروں سے، کشتی والا. جب یہ آنے لگے تو ان کے کپڑے تھے وہ صوفیاء والے پرانے عجیب سے. اس نے کہا بابا پہلے پیسے دے پھر چڑھ. باقی تو کسی سے جیسے یہ بسوں والے اندر بٹھا کے پھر پیسے مانگتے، تو وہ اندر بٹھا کے پھر پیسے لے رہا تھا. جب کہا پتہ نہیں ہے تو کوئی شے ہے بھی صحیح کہ نہیں. کہا بابا پہلے پیسے دے پھر اوپر چڑھ. کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 دینار. کا ٹھیک. تھوڑا پیچھے ہوئے جہاں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہو نا ریت کے اوپر، وہاں 2 نفل پڑھ کے سلام جو پھیرا تو سارے پتھر سونے کے دینار بن گئے. کہنے کے ہک وچو چال ہے دعا چاہیا تیرے سرے تھپڑا ہوئے. اس آگے جی میں اے بھی نہیں لیندہ، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تو جی کی بلا. تو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھئی سٹور کیتا پہ ہے، کنک دا سٹور ہے، مکئی دا سٹور ہے، کپا دا سٹور ہے. نہیں، اس کا امر، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے. جس چیز کو چاہے جو کر لے. دنیا تو چھوٹی سی ہے، جنت میں جو ہمیشہ کے لیے دے گا کوئی کمی ہے. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے. اکیلا ہے، کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے. سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. سارے نبی، سارے ولی، سارے رسول، میرے حبیب، سارے اولیاء، سارے امام میرے اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ کو پکارو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہو تو اس کو پکارو، اس کو آنے میں دیر نہیں لگتی. تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. دور کتنا ہے میں نے ابھی بتایا ہے، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، خیال جا نہیں سکتا. اور قریب کتنا ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شاخ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب. تو اردو ہے. دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں. میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں 6010. ساری زبانوں میں سارے اکٹھا بولیں، کہتا سب کا پورا سنوں گا، سب کا چاہا سب کو دے دوں گا، اور تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی. السماء، بے نیاز ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں، کسی کے محتاج نہیں. محتاجگی ہوتی ہے کوئی اوپر بھی سلسلہ ہو، کوئی نیچے بھی سلسلہ ہو. لم یلد ولم یولد، کیا سورہ اخلاص ہے. کوئی اس کا بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں. اوپر سے بھی پاک ہے، نیچے سے بھی پاک ہے. لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے. ما مسنا من لغوب، کہ میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوئی. ولا یؤودہ حفظہما، کیا خوبصورت عربی زبان ہے. یہ مزدور ہوتے ہیں نا، مزدور جب یہ بوری اٹھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اوپر ٹرک تے بوری چڑھانی ہوندی ہے نا، کہتے ہیں اس کو عربی میں وعدہ کہتے ہیں. تو میرا رب کہتا ہے میں 7 زمین آسمان کی حفاظت کرتا ہوں، میرے منہ میں کدی نہیں نکلے آپ.
میں تازہ دم، میں فریش، میری طاقت کو زوال نہیں، ملک کو زوال نہیں، زندگی کو زوال نہیں، میرے خزانوں کو زوال نہیں، میری عزت کو زوال نہیں، میرے اقتدار کو زوال نہیں، میری کبریائی کو زوال نہیں، میری بادشاہی کو زوال نہیں۔ سب بادشاہوں کی قبریں جا کے دیکھو، ان پر کوئی پیشاب کرنے والا بھی کوئی نہیں، چے جا کے کوئی فاتحہ پڑھے، اور میرا رب ازل ہے، ابد ہے، زندگی موت میرے لیے، شکلیں صورتیں میرے لیے، ہر شکل سے پاک ہے، ہر رنگ سے پاک ہے، ہر بو سے پاک ہے۔ سوچنا چاہو نہیں سوچ سکتے، دیکھنا چاہو نہیں دیکھ سکتے، جنت میں دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے۔ اب میرے نبی نے کہا کان موسیٰ نبی دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، کہ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے۔ وہ کہنے لگے جب اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تو پھر بھی کہا نہیں ویکھنا ہے۔ آپ نے کہا میری جرت کبھی نہ ہوتی، اگر اللہ کہتا نہیں دیکھ سکتے تو میں کہتا نہیں میں پھر بھی ویکھنا ہے۔ یہ موسیٰ کا لاڈ تھا۔ ارے نہیں انظر الیک، اللہ تینوں ویکھنا ہے زمین پہ، کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں میں ویکھنا ہے۔ کہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ نے بنائی، اور پھر کہا چلو میں تجلی ڈالتا ہوں، پہلے اللہ کی تجلی کی طاقت سمجھو۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی ڈالے تو جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، آسمان کے فرشتے، نیچے اتنی بڑی کائنات، یہ سب راکھ بن جائیں گے، راکھ، سوا، چلے دی سوا بن جائیں گے۔ اور اللہ نے میرے حبیب کو کہا آجا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تیرے لیے میں اپنا پردہ ہٹاتا ہوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کروں۔ صرف ایک ہمارے نبی کو یہ شان حاصل ہے، باقی کوئی نہیں۔ جبریل نے آج تک نہیں دیکھا، اسرائیل نے نہیں دیکھا، میکائیل نے نہیں دیکھا، اسرافیل نے نہیں دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا۔ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معب بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایہان بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن دریس بن یرد بن ملحلئیل بن کرینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ قربان جاؤں حسان کی قسمت پر۔ شاعروں نے نعتیں پڑھی، آج تک پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کو تو سامنے نہیں ہے۔ حسان کو یہ دولت ملی ہے کہ وہ سامنے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، رخ انور سامنے ہے، نور چمک رہا ہے اور حسان چہک رہا ہے۔ تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ ساتوں زمین آسمان پر بھاری ہے۔
कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ, अल्लाह ने हम सबको वैसे पैदा किया जैसे उसने चाहा। लेकिन हस्सान वहां पहुंचा जहां 1445 साल में कोई शायर नहीं पहुंचा कि या रसूल अल्लाह, आप तो ऐसे पैदा हुए हैं जैसे आपने अपने आप को खुद चाहा, मुझे ऐसा बनाया तो अल्लाह ने, लेकिन ताबीर देखो, कअन्नका, ऐसे लगता है, कद खुलिक़त, आप पैदा किए गए, कमा तशाउ, जैसे आपने अल्लाह से फरमाया, आंखें ऐसी बना, नाक ऐसा बना, होंठ ऐसे बना, चेहरा ऐसे बना, जिस्म ऐसे बना, आपको तो अल्लाह ने आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। कमाल है, कमाल है, कमाल है। तो मेरे भाइयों, लम यलिद वलम यूलद, न किसी का बाप है न किसी का बेटा है। अच्छा चलो कोई उसकी वो तो बताओ, कोई मिसाल बताओ। एक आदमी ने घोड़ा नहीं देखा, यार घोड़ा क्यों हो जाता है, तो बंदा आंदा इन्हों दे कान होंदे न, इन्हों दा मुंह होंदा है, खोता क्यों होता है, गां किवें होंदी है, पूछता आदमी। तो मेरा रब कहता है, मेरे बारे में पूछो भाई, कोई यार कोई मिसाल तो दसो भाई वो क्यों हो जाए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, मिसाल से पाक। देखोगे तो पता चले जन्नत का सबसे खूबसूरत मंजर अल्लाह का दीदार है, सबसे खूबसूरत मंजर। जन्नत तो मखलूक है, खालिक मेरा अल्लाह है। और जहन्नुम वालों के लिए सबसे बड़ा अजाब अल्लाह के दीदार से महरूम है। सुम्मा इन्नहुम यौमइज़िन लमहजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम। कुरान देखो, मेरा रब दोषियों को कह रहा है, तुम्हारे लिए बड़ा अजाब ये है कि तुम मुझे नहीं देख सकोगे, फिर तुम जहन्नुम की आग का मजा चखोगे। पहले अपने दीदार से महरूमी का अजाब बताया और फिर जहन्नुम का अजाब बताया। और जन्नत वालों के लिए सबसे बड़ी इज्जत, एजाज और लज्जत मेरे रब का दीदार है। यहां तो हम देख नहीं सकते, सिवाय अल्लाह के हबीब को तो अल्लाह ने खास तौर पे प्रोटोकॉल दिया। कौन इन कुर्तुम, ये देखो ये 500 किलोमीटर के ऊपर चले जाओ ना आप, तो आपका जिस्म धमाके से फट जाएगा, क्योंकि हर इंसान के ऊपर 28 टन हवा का बोझ है, 280 मन हवा का बोझ है। और जब हम हवा का बैरियर 500 किलोमीटर के बाद क्रॉस करते हैं, वो बोझ हटता है, हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो हमें पुर्जे पुर्जे कर देता है। और ये जो खलाई लिबास बनता है, $1.25 अरब में बनता है, $1.25 अरब, पाकिस्तान के 4 खरब के करीब वो खलाई लिबास बनता है कि जब वो ऊपर जाएं तो उसके अंदर प्रेशर होता है जो उनको बाकी रखता है। मेरे नबी ने तो कुर्ता पहना था, और शलवार भी नहीं थी, धोती पहनी हुई थी, और उसी के साथ ही वो गए, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील के, या रसूल अल्लाह मेरा वीजा खत्म, इससे आगे किसी के पास वीजा कोई नहीं, मैं इतना भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊं, आगे आप जाने, आपका रब जाने। वो मैं कुर्बान जाऊं, कभी अपने नबी को पढ़ो तो उससे इश्क करो। 2 ही हैं दुनिया में इश्क के लिए, एक अल्लाह है, एक अल्लाह का रसूल है, बाकी तो सब धोखा है, सब गर्ज की मोहब्बतें हैं, बीवी बच्चे माँ बाप सब अगराज की मोहब्बतें हैं। 2 हस्तियों हैं जिन्होंने अपनी गर्जें मिटाकर तुम्हें चाहा है, एक मेरा अल्लाह है और एक मेरा हबीब मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊपर अल्लाह ने उठाया, एक तख्त आया, तख्त पर बैठाया, और आज अर्श झूम रहा था। ये झूमर नहीं डालते लोग खुशी में, उस दिन अर्श झूम रहा था, झूमर डाल रहा था कि आज
آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر پڑیں گے. اس کی جمر تھی اوپر، اللہ جانے کیا ہو. اللہ نے پردے ہٹائے. عزت دیکھو. السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا کمال ہے یار، کیا کمال ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الصمد، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلام تو دیکھو کیا ہو رہا ہے. اتنے بڑی شان والے نبی کے طریقے چھوڑ کے کیسے زندگی میں خوشیاں پاؤ. میرے نبی نے کہا جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تم تاجروں نے کہا جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی. میرے نبی نے کہا سود حرام ہے، میرے قدموں کے نیچے دفن ہے. یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی. چلا کے دیکھ لیے جتنے سود میں پھنسے ہوئے ہیں آج بھوکے مر رہے ہیں وہ. میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. امت نے کہا سچ بولنا تو کم ہی نہیں بنتا. کدھر چلے گئے ہو؟ این تذہبون، کہاں چلے گئے ہو؟ 180 پر تبدیل ہو گئے ہو، 180 پر. میرے نبی کی دو صفتیں مشہور ہوئیں، صادق، امین، سچے، امانت دار. یہ دو صفتیں اسلام کی بنیاد ہیں. میرے بھائیوں، ڈلتے صرف کلمے دیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے لیے. ایک پیسہ نہیں لگتا. صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے. اس کو تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اس امت کا اندر بڑا نرم ہے، باہر بگڑا ہوا ہے. جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے اس کو کبھی برا نہ سمجھنا. آج جو عورت تمہیں سب سے بڑی فاحشہ نظر آتی ہے، اگر ایک قدم اسلام کی طرف بڑھا لے تو اس پر فرشتے قربان ہو جائے. آج کا نوجوان جو ہمیں ناچتا نظر آتا ہے، شراب کے جام لٹاتا ہوا نظر آتا ہے، یہی ایک قدم نبوی زندگی میں آگے بڑھ جائے تو فرشتے اس کے سامنے زیر ہو جائیں. اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کی دعا ہے. اس لیے کسی مسلمان مرد و عورت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بڑی عظیم امت ہے، ایسی امت کبھی نہیں آئی. اس کے رگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. یہ کتنا ہی گر جائے مگر ایک دفعہ آنکھ کھل جائے تو یہ ایسی صحیح ہوگی کہ فرشتے بھی پیچھے رہ جائیں گے. یہی تبلیغ کی محنت ہمارے ذمہ لگی ہے کہ اس دین کو آگے پہنچا دیا جائے اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے کلمے سے آباد ہو جائے، روشن ہو جائے، معمور ہو جائے. کوئی نیا کام شروع نہیں کیا ہوا، پرانا کام تھا بھول گئے تھے. مدت ہوئی سجاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تابے پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. ایک زمانہ ہوا کہ پنجرے میں قید تھا، اب وہ پرندہ پرواز کی طاقت ختم کر چکا ہے، اور اگر اڑے بھی تو اسے پتہ ہی نہیں کہ کس باغ کی طرف پکڑ کر لایا گیا تھا. یہ امت دنیا کی کمائی میں ایسا غرق ہوئی کہ آج ان میں پرواز کی طاقت ختم ہو گئی، اور پرواز کرنا چاہے تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ کس باغ میں ہم پھول تھے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ اتنی ضمانتیں چل رہی ہے اور اتنے لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. ابھی اجتماع ہوا ہے
300 जमातें बाहर मुल्क में जाने के लिए तैयार हुई। 300 जमातों का मतलब है तकरीबन 3000 आदमी, और हर जमात वाले कुछ ज्यादा खर्च करते हैं, कुछ कम खर्च करते हैं। 1 लाख रुपए आसानी से खर्च होता है, तो कुछ 300 जमातों का जाना है। 1 लाख रुपया तकरीबन हर साथी का खर्चा है। ये सिर्फ 300 जमातों का खर्चा तकरीबन 3 अरब रुपया बन जाता है, और रावण से उनको 3 पैसे भी नहीं मिले। ये सारा क्योंकि खर्च करके जा रहे हैं। वो तबलीग को रावण से नहीं जोड़ रहे, तबलीगी जमात से नहीं जोड़ रहे, वे तबलीग के काम को ईमान से जोड़ते हैं। हम खत्म नबूवत से जोड़ते हैं कि हमारे नबी आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं, और फिर इस काम के लिए आलिम होना शर्त नहीं। एक बात भी तुम्हें आती है तो उसकी तबलीग करनी शुरू करो। इतना तो पता है कि अल्लाह ताला की मानने में निजात है, इसकी दावत दो। सीखे बगैर गाड़ी आगे नहीं चलती, तो सीखने के लिए कहते हैं निकलो तो सही, सीखो तो सही, कहीं भी कहो भी और सीखो भी और पहुंचाओ भी। तो सारे काम एक ही वक्त में होते हैं। ये नहीं कि सीख लो, फर्ज करो कि कोई आदमी तैरना सीखता है तो क्या वो भी यही कहता है पहले तैरना सीख लो फिर तैरूंगा? तो वो तैरना और सीखना एक ही वक्त में करता है। पानी में सीख भी रहा है, तैर भी रहा है। कोई कहे कोई गाड़ी चलाना सीख लूं फिर चलाऊंगा, तो वो कभी भी नहीं कर सकता। वो गाड़ी को चलाता भी है और सीखता भी है। सीखने वाले की टक्कर भी होती है। ऊपर एल लगा लो माफ, कभी हम आ रहे हैं, और गाड़ी पर एल लगा लो तो माफ। अभी हम आ रहे थे, कलिमा चौक पर टक्कर लगा दी, एल गाड़ी ने मोटर साइकिल गिरा दी और एल लगा हुआ था। भाई हम तो सीखने वाले हैं, माफ कर दो। हुकूमत पाकिस्तान माफ करी है, जो जालिम इतनी है, तो अल्लाह ताला तो बहुत रहीम है। इसलिए भाइयों, अल्लाह ताला के रास्ते में निकलो और खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। मेरे भाइयों, ये जो जमात टूटी पड़ी है, इस हालत पर मर गए तो कहाँ जाओगे? कोई इस पर भी तो हाय करने वाला हो कि ये एक दूसरे की गले काट रहे हैं, एक दूसरे के गिरेबान नोच रहे हैं। क्या इसलिए अल्लाह ताला का नबी आया था? यही सबक सिखाने के लिए आए थे? क्या ये कलिमा इतना आसान है? क्या ये दीन इतना सस्ता है कि अपने मसलक के इख्तिलाफ की वजह से एक दूसरे के एहतराम और इज्जत को पामाल कर दो? इस चमन को आग लग गई। पिछले 50 साल से कोई एक झोंका भी बाहर का नजर नहीं आता, कोई फूल खिलता नजर नहीं आता। उजड़े चमन के माली से जाकर पूछो उसके दिल पर क्या गुजरती है। जिस जमींदार की फसल को आग लग जाए या मौसम खा जाए, उससे जाकर पूछो कि उस पर क्या बीतती है। बॉर्डर के मुसलमानों से जाकर पूछो जो बेचारे घर से बेघर हो रहे हैं कि उन पर क्या बीत रही है। उनके आगे सर छिपाने का कोई डर नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी आह सुनो, पत्थर भी मौन हो जाते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं कि अपने ही हाथों अपने इस्लाम के चमन को कुल्हाड़ा लेकर तबाह कर रहे हैं। इस शाख पर बैठे हैं, उसी शाख को काट रहे हैं। ये कौन सा इकरार रिसालत है? ये कौन सी तौहीद है? ये कौन सा इश्क मुस्तफ़ा है?